الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والصلاة والسلام على صاحب الرسالة الذي لا تجتمع أمته على الضلالة وعلى آله وصحبه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور ایک بار میں لاکھوں بار شمار ہو جاتا ہے اور میں یہ سلام آج بڑی دیر بعد پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں حضور علیہ السلام کے اعضاء کا تذکرہ کروں تو میرے اعضاء میں قوت آ جائے، میرے اعضاء میں تھوڑی رونق اور تھوڑی جو ہے وہ طاقت آ جائے اور پھر میں محبت سے حضور کا ذکر کر سکوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس سلام کا ورد کریں، لاکھوں سلام کہتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو لاکھوں نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میں خاص وہ شعر پڑھ رہا ہوں جن میں حضور کے اعضاء کا تذکرہ ہے، چہرہ مبارک کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا اور دیگر اعضاء کا۔ دیکھیے جب حضور علیہ السلام کی زلفوں کا تذکرہ آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سال، لکائے ابر رافق پہ لاکھوں سلام،
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے گلس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، میں نے اسی لیے کلام پڑھا ہے آج، یہ سلام پڑھا ہے۔ میں دلی طور پہ میری کیفیت کچھ اور تھی، لیکن مجھے یاد آ رہا تھا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اور میرا ذوق بن رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا بھی بن ہی جائے گا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یہ تو پوچھو نہ جناب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگی تھی مجھے، اتنی بھوک لگی تھی کہ میں زمین پہ لیٹ گیا۔ حضرت ابو بکر آئے، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اس لیے کہ ان کو میری آواز میں کمزوری محسوس ہو اور مجھے کہے ابو ہریرہ تجھے بھوک تو نہیں لگی، لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، میں نے پھر پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ اتنے میں کونین کے والی آ گئے، غریبوں کے غمگسار آ گئے، دو عالم کے مالک و مختار آ گئے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا مسئلہ بھی بتاتے ہیں، آؤ تمہارا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ گھر تشریف لے گئے، ایک دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو کہا یہ لو خود بھی پیو، خود بعد میں پینا، پہلے جتنے تمہارے کلاس فیلو ہیں صفحہ پہ بیٹھے پہلے ان کو پلاؤ جا کے۔ اب اتنی بھوک خود لگی ہو اور پھر آگے جانا پڑے اور 70 بندے آگے ہوں، لیکن صحابی ہیں حضور کے صحابی ہیں، ماننے والے ہیں، جا کے ایک ایک کو پلاتے ہیں، ایک ایک کو پلاتے ہیں، اور دیکھا تو وہ دودھ جتنا پہلے نمبر پر تھا آخر میں بھی اس سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ تو عرض کی حضور اب، فرمایا اب تم پیو۔ اب پیا، پی پی کے بس ہو گئی، رج گئے، فرمایا اور پیو، پھر اور پیا، پھر اور پیو، کہا حضور اب تو بس ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کی برکت سے دودھ جتنا پہلے نظر آ رہا تھا اب بھی اتنا ہی نظر آ رہا تھا۔
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ کس کس کو نیند نہیں آ رہی؟ مجھے آ رہی، لیکن مجھے انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ ایسا جگائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جاگ چکے ہوں گے، ہمارے دل بھی جاگ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آج ہم جاگ رہے ہیں حضور کی محبت میں۔ رات نہ جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا چور سن تے، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا۔ یہ ہم نے آج سے پہلے پتہ نہیں کتنی راتیں کس کے عشق میں جاگے ہیں، لیکن آج ہم محبوب خدا کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، غلام فریدہ سارے سو جاندے، کتا جاگدا پروردگار راتی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی لحاظ سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے محبوب رحمت بن کے آئے۔ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے لیے حضور رحمت نہ بن کر آئے۔ سارے جہانوں میں رب کے سوا سب آتا ہے، سارے جہانوں میں رب کے سوا سب شامل ہے۔ رب جہان میں نہیں، رب جہان کو بنانے والا ہے۔ رب جس کا رب ہے ان سبوں کی حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ لیکن سارے جہانوں میں سے حضور کی جو نظر اس امت پر پڑی ہے نا، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ جو عنایتیں اس امت کے حق میں آئی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی شفقتیں اس امت کو نصیب ہوئی نا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، کس قدر بختور ہیں کہ ہم نے حضور کا امتی ہونے کی کوئی تمنا، کوئی دعا، کوئی التجا نہیں کی۔ ہم تو ماں کی گود میں آئے اور مؤذن نے آ کر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو تو محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر آ گیا ہے۔ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، لیکن ہم جس محبوب کے امتی ہیں ان کے حوالے سے ایک عاشق کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر خدا، پیغمبر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم اس امت پر ہوا وہ کسی امت پر نہ ہوا۔ آج ہم وہی احسانات حضور کے سن رہے ہیں، اور حضور کے احسانات سن کر اپنے عمل پر ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا جتنا محبوب نے ہم کو نوازا ہے ہم نے بھی اتنا یاد کیا ہے حضور، جتنا حضور نے ہمیں نوازا ہے، جتنی حضور نے شفقتیں ہم پر فرمائی ہیں، کیا ہم بھی حضور کو ویسا کوئی بدلہ، کوئی صلہ اگرچہ دے نہیں سکتے لیکن کیا کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، آج میں آپ کے سامنے حضور کی وہ عنایتیں رکھنا چاہتا ہوں، حضور کی وہ محبتیں، وہ عنایتیں، وہ شفقتیں کہ ایک نوجوان کیا کوئی بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ چکا ہے اگر تو اس کو بھی یہ سن کر احساس ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری خاطر اتنا کچھ کیا اور آج ہم آپ کی خاطر کیا کر رہے ہیں۔
اس امت پر حضور کے احسانات ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 صفحے ہوں گی. سارے جنتی جتنے بھی ہوں گے ساری خلقت میں سے فرمایا 40 صفحے ساری امتوں کی مل کر ہوں گی. اکیلی میری امت کی 80 صفحے ہوں گی جنت میں جو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایسے ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں. پچھلی امتوں کا معاملہ ایسے ہے جیسے کوئی صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے. حضرت موسیٰ کی امت کے بارے میں یہ فرمایا صبح سے لے کر دوپہر تک ظہر تک کام کرے. اور حضرت عیسیٰ کی امت کے بارے میں فرمایا ایسے جیسے کوئی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے. اور ہمارے بارے میں فرمایا تم ایسے جیسے کوئی عصر سے مغرب تک کام کرے. کہ سب سے پہلے جو تھے ان کا ٹائم سب سے زیادہ تھا لیکن ان کی اجرت سب سے تھوڑی ہے. جو درمیان والے ہیں ان کا ٹائم بھی درمیانا ہے اجرت بھی درمیانی ہے. تمہارا ٹائم سب سے تھوڑا ہے جو رب نے سب سے زیادہ مقرر کیا ہوا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے لیے محبتیں اور شفقتیں رکھے ہوئے ہیں. بلکہ حضور نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں کتنا یاد رکھا ہے. کیا کیا رب سے ہمارے لیے پاس کروایا ہے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری امت کو بڑا نوازا. اور اس ساری امت میں سے ہم جیسے فقیروں کو کبھی کبھی ایسا یاد فرمایا کہ رش رہتا ہے اپنے آپ پر گناہگار ہونے کے باوجود کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ حضور کی زبان پر ہم جیسا کا بھی تذکرہ آتا رہا ہے. ساری امت کی محبتیں عنایتیں اپنی جگہ پر لیکن خاص ہم جیسوں کو حضور نے جب نوازا ہے تو پھر کمال کر دیا ہے. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے صحابہ موجود ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں. صحابہ یہ بتاؤ. صحابہ سے حضور سوال فرما رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. صحابہ سے حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ فرماؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. تمہاری نظر میں سب سے عجیب ترین ایمان کن لوگوں کا ہوگا. صحابہ سے حضور پوچھ رہے ہیں تمہاری نظر میں عجیب ترین ایمان کن لوگوں کا ہوگا. صحابہ جواب دیتے ہیں النبیون. یا رسول اللہ سب سے عجیب ترین ایمان اللہ کے انبیاء کا ہوگا. سب سے عجیب ترین ایمان اللہ کے انبیاء کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ إِلَيْهِمْ. عجیب ترین ایمان کا حضور نے سوال کیا ہے. اس روایت کو بیان کرنے میں کچھ لفظ میں اپنی طرف سے تشریح کے طور پہ ایڈ کروں گا. وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عجیب ترین ایمان کا سوال کیا ہے. صحابہ جو جواب دے رہے ہیں وہ عجیب ترین ایمان پر نہیں ہے. وہ جواب تو اعلیٰ ایمان کا جواب ہے. انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے. انبیاء کا تو اعلیٰ ایمان ہے. عجیب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عجیب چیز وہ ہوتی ہے اس کی کو یا تو تھوڑی کم کر دیں یا بڑھا دیں. عجیب چیز وہ ہوتی ہے کہ جو عقل تسلیم نہ کرے. ایک توجہ خیز معاملہ ہو لیکن جب وہ ہو جائے تو پھر اس کو ماننے بغیر چارہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ ننھا سا بچہ بیٹھا یہاں پہ تقریباً اس کی 5-6 سال عمر ہوگی. اس کو ہم مدرسے میں بھیجیں. پہلے دن مدرسے میں بھیجیں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے کیونکہ یہ محفل 12ویں کی بھی ہے اور 11ویں کی بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں ذکر پیر پیرا بھی ہو جائے. میر میرا کا ذکر بھی ہو. امام الانبیاء کا ذکر بھی ہو. امام الاولیاء کا ذکر بھی ہو. ننھا سا بچہ پہلے دن مدرسے میں جائے اور مدرسے میں استاد کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. اور جب پڑھنے کے لیے بھیجیں استاد کہے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. بغیر استاد کے پڑھائے ہی سورہ فاتحہ پڑھ جائے. استاد کے پڑھائے بغیر سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ بھی شروع کر جائے. سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع کر کے پہلا پارہ بھی ختم کر دے دوسرا بھی کر دے اور کتنے ہی پارے سنا دے. مدرسے میں دن کون سا ہے؟ پہلا. کسی استاد کے پہلے پڑھا نہیں ہے. پہلے دن ہی جا کر اتنے سارے پارے زبانی سنا دے. آپ کو بھی یار عقل مانتی نہیں ہے لیکن سامنے سنا رہا ہے. مانے بغیر چارہ بھی نہیں ہے لیکن کام عجیب کر دیا ہے اس بچے نے. اگرچہ یہ بچہ نہیں کر سکتا کوئی اور بچہ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک ایسا شہزادہ تھا جس نے یہ کر دیا اور دنیا کو ماننا پڑا. جس نے کسی استاد کے پاس کبھی وقت نہیں گزارا. جس نے پہلا دن مدرسے میں جب قدم رکھا ہے
تو اس کا پہلا دن ہے، اس کا کوئی استاد نہیں دنیا میں، اس نے کسی سے نہیں سیکھا ہے، اس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، استاد کے پاس پہلے دن پہنچتا ہے، استاد کہتا ہے بسم اللہ پڑھو، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور پڑھ کے ساری فاتحہ ختم کر دیتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے استاد کہتا ہے بیٹا آگے بھی آتا ہے، وہ آگے سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے پہلے پارے کو مکمل فرما دیتا ہے۔ دن پہلا ہے، کسی استاد کے پاس پڑھا نہیں ہے، پہلے پارے کو ختم کر کے دوسرا پارہ شروع کرتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم جب شروع کرتا ہے تو ایک ایک کر کے سارے رکوع ختم کر دیتا ہے۔ جب دوسرا رکوع دوسرا پارہ ختم کرتا ہے تو تیسرا پارہ شروع کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے کے بعد چوتھے کا نمبر آتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے کے بعد پانچویں کا نمبر آتا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، پانچویں کے بعد چھٹے کا نمبر آتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹے کے بعد ساتویں کا نمبر آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ساتویں کے بعد آٹھواں شروع کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، آٹھواں ختم کر کے نواں شروع کرتا ہے، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، نواں ختم کر کے دسواں شروع کرتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، سارا پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد 11واں شروع کرتا ہے، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ، دن پہلا ہے، پڑھا کسی کے پاس نہیں ہے، 11واں بھی 12واں بھی 13واں بھی 14واں بھی پڑھتے پڑھتے 18 پارے سنا دیتا ہے۔ استاد پوچھتا ہے بیٹا 18 پارے کہاں سے سنا دیے، اگلے 12 بھی سناؤ، وہ کہتا اگلے 12 نہیں آتے، صرف یہی 18 آتے ہیں، یہ کس سے پڑھے ہیں، کسی سے نہیں پڑھے، اگر یہ بے پڑھے آتے ہیں تو وہ 12 کیوں نہیں آتے، حضور وہ نہیں آتے، یہ اس لیے آتے ہیں کہ میری ماں کو بھی 18 ہی آتے، اور میری ماں پڑھتی تھی میں پیٹ میں سنتا تھا، رب نے دنیا میں بھیجا 18 کا حافظ بنا کر بھیجا۔ کیسے یاد ہو گئے، 12 کیوں نہ ہوئے؟ آج کی سائنس بھی مانتی ہے، آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ ماں کے پیٹ کی دھڑکنوں سے بھی بچہ اثر لیتا ہے، اور یہ تو اس بچے کی بات ہے، یہ تو اس بچے کی بات ہے جو باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے امام حسین کا شہزادہ ہے، یہ تو اس پیر پیرا کی بات ہے جسے پیر پیرا کہا جاتا ہے، میر میرا کہا جاتا ہے، پیر دستگیر کہا جاتا ہے، روشن ضمیر کہا جاتا ہے، غوث سمدانی کہا جاتا ہے، قطب ربانی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، شہباز لامکانی کہا جاتا ہے، قندیل نورانی کہا جاتا ہے، اور جسے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، یہ اس کی بات ہے جس کے بارے میں بریلی والے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، نبوی میر علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میر علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں ہو کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا اے میری جان جلوائے جانا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث کا شہدہ تیرا، تو ہے وہ گیس کے ہر گیس کا پیاسا تیرا، سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب تم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، العما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا،
مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اس نے نیت ہو خطا پھر کبھی کہا ہی نہیں، آزمایا ہے یہ گانا ہے تو گانا تیرا، آزمایا ہے یہ گانا ہے تو گانا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ قادر ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو زہرا کو عروس قادری پائیں تصدیق میرے آقا تیرا، قادری پائیں تصدیق میرے آقا تیرا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، میرے امام نے بڑی خدمت دین کی ہے، ہزاروں صفحات لکھے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کرنے کی باری آئی ہے تو اپنا کوئی عمل نہیں پیش کیا بلکہ کیا کہا، تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ عجیب بات ہے لیکن ماننا پڑے گا، میرے غوث نے سنائے تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو حضور تو عجیب ایمان کا پوچھ رہے تھے، کس ایمان کا پوچھ رہے تھے؟ یعنی جس کو ماننا اتنا آسان نہ ہو لیکن مانے بغیر چارہ بھی، صحابہ کر رہے ہیں حضور کو نبیوں کا ایمان عجیب ہے، حضور فرماتے ہیں نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ عجیب تو اس کا ایمان ہونا کہ جس کا ایمان لانا مشکل ہو، ایمان پر ثابت قدم رکھنا رہنا مشکل ہو، کوئی ادھر سے ٹانگے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے پیسہ دکھا رہا ہے، کوئی ادھر سے لڑکی دکھا رہا ہے، کوئی ادھر سے ویزا دکھا رہا ہے، کوئی جناب بدعت کے فتوے لگا رہا ہے، کوئی شرک کے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا انبیاء کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، والوحی ینزل الیہ، انہیں تو شک ہی کوئی نہیں، رب نے وحی نازل کر کے ان کو تو پاکی پاک کروا دیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو جتنی بات سمجھ آئی اتنی آواز سے کہ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب صحابہ عرض کرتے ہیں حضور انبیاء کا ایمان عجیب ہے تو پھر حضور ہمارا ایمان عجیب ہے، صحابہ کا ایمان، کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ کا ایمان۔ حضور فرماتے ہیں حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنائیت میں اس کا ترجمہ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، تم کون ہو تو ایمان نہ لانے والے؟ کیا تم نے رخ والضحیٰ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میرے ہوتے کوئی ایمان نہ لائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، صحابہ تم کیوں نہیں مان لو؟ تم کون ہوتے ایمان نہ لانے والے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حضرت موسیٰ کو دیکھ کر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایمان لائے، ان کے موجب ہو کر ایمان لائے، اور تم موسیٰ کے آقا کو دیکھ کر ایمان لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مجھ سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے تو حضور کا ایک ایک مقام، ایک ایک شان اور ایک ایک رتبے کو بڑی واضح آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صحابہ نے قرآن اترتا دیکھا، صحابہ نے چاند ٹوٹتا دیکھا، صحابہ نے سورج پلٹتا دیکھا، صحابہ نے کھاری کنویں لعاب مصطفیٰ سے میٹھے ہوتے دیکھے، صحابہ نے ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں حضور کے لعاب دہن سے صحت مند ہوتے دیکھی، صحابہ نے مولا علی کی یہ دکھتی ہوئی آنکھیں حضور کے لعابوں سے شفا یاب ہوتے دیکھی، صحابہ نے حضور کے ہاتھ لگنے والی لکڑی کو نور علی نور ہوتے دیکھا، صحابہ نے حضور کے ہاتھوں سے لگنے والے رومال کو آگ میں جلنے سے محفوظ دیکھا، صحابہ نے حضور کی نگاہیں گرم پڑنے سے ککروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، صحابہ نے حضور کے اشارے پر چاند کو ٹوٹتے دیکھا، درخت کو اپنی جڑیں اکھاڑ کر حاصل ہوتے دیکھا، صحابہ نے حضور کی دعا کی برکت سے جابر کے سارے قرضداروں کے قرض اترتے دیکھے، صحابہ نے حضور کی انگلیوں کی برکت سے انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے، صحابہ نے جبریل کو اترتے دیکھا، صحابہ نے قرآن نازل ہوتے دیکھا۔ گویا میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ نے جو کچھ دیکھا اور زمانے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہی وجہ ہے عمل کوئی جتنا مرضی کرے، کوئی زمانے کا غوث تو ہو سکتا ہے، کوئی زمانے کا ولی تو ہو سکتا ہے، کوئی زمانے کا کتب تو ہو سکتا ہے، کوئی زمانے کا امام الاولیاء تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ ساری ولایت کے درجے عمل سے ملتے ہیں، یہ ساری ولایت کے درجے تابع فرمانوں میں سے ملتے ہیں، لیکن صحابیت کا درجہ دیدار مصطفیٰ کرنے سے نصیب ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی
بھی صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وقت کا غوث اعظم بھی صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی تو مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ صحابہ تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جبکہ ہم اب صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں پھر عجیب ترین ایمان کن کا ہوگا؟ آپ کو سننے کا شوق ہے؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں کہ عجیب ترین ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا۔ صحابہ عجیب ترین ایمان جو ہے نا، عجیب ترین ایمان لانا مشکل ہو، ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو، لیکن لوگ قائم رہ کے دکھائیں، ایمان قبول کریں اور قبول کر کے اس پر ڈٹے بھی رہیں اور اس شان سے دنیا سے جائیں کہ زبان حال سے کہتے جائیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، وہ ایمان لائیں مشکل حالات میں، عجیب ترین ایمان ان کا ہے اور وہ زبان حال سے کہتے نظر آئیں شراب عشق احمد کی عجب پر کیسے بستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کوئی ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے فتوے داغ رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ سنا رہا ہے، لیکن وہ حضور کو دیکھ نہیں رہے۔ فرمایا وہ مجھے بھی نہیں دیکھیں گے، وہ میرے معجزے بھی نہیں دیکھیں گے، وہ تو بہت بعد میں آنے والے ہوں گے، وہ تو صدیوں بعد میں آنے والے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کتابوں میں لکھا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہوگا صحابہ تم نے تو دیکھا ہے چاند ٹوٹا ہے، وہ صرف پڑھیں گے یا پڑھنے والوں سے سنیں گے، بن دیکھے پڑھ کر یا پڑھے ہوئے سے سن کر چاند ٹوٹنا سنیں گے تو کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، سورج پلٹنا دیکھیں گے تو کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، کفروں کا کلمہ پڑھنا سنیں گے تو کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ تم دیکھ کر مانتے جا رہے ہو، وہ سن کر ہم پر صدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ایمان ان کا ایمان ہے کہ نہیں؟ بات ہم نے دیکھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہم میں سے کیا سارے پکے نمازی ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم میں سے سارے کے سارے پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم میں سے سارے کے سارے بڑا درود پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم سارے نیک اعمال پوری پابندی سے کرتے ہیں؟ لیکن کسی کی مجال ہے میرے آقا کے بارے میں میرے سامنے بات کر کے یہاں سے نکل کر تو جائے، کسی کی مجال ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے محبوب پر کوئی انگلی اٹھا کر آپ کے ہوتے ہوئے یہاں سے چلا جائے؟ یہ ایمان کی حرارتیں یہ ایسے نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ ایسے نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ ازل سے مصطفیٰ کی نظر کا انتخاب ہے، یہ حضور کا وہ خاص فیض ہے جو میرے آقا نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ حضور کی وہ عنایتیں ہیں۔ ہم بے نمازی ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہم پر فرض ہے، نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، روزے نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے، جس کی پکڑ رب فرما سکتا ہے، ہر فرض پر رب پوچھ سکتا ہے، ہر واجب پر رب پوچھ سکتا ہے۔ ہم نیت بھی کرتے ہیں عمل کریں گے، لیکن ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والوں ہمارا حضور سے جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے، ہم بے نمازی ہوں گے اپنی جگہ پر، ہم گناہگار ہوں گے اپنی جگہ پر، خطاکار ہوں گے اپنی جگہ پر، سیاہکار ہوں گے اپنی جگہ پر، سب کچھ ہے ہمیں تسلیم ہے، لیکن لب پر بات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمارے امام نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارے امام کے شہزادے نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے
تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. ہم نے وہ محبوب دیکھے نہیں ہے. ہم نے خدا کی قسم اگر دیکھا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم تصور میں کہتے ہیں. زمانے والوں سنو ہم کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین اس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے ابھی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے مملتے ہوئے دریا, قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابع لب و دندان پیمبر, حرف بسنا خان و خان بصریرے. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن یہ میرے محبوب کا مقام ہے, میرے محبوب کی شان ہے. یہ موجے تبرو ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ اکثر متانت ہے ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم, یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق, یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق, یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل, یہ پاؤں یہ محتاب کی کلموں کے معابد, یہ نقش قدم بوسہ گہے رفرف و جبریل, یہ رفت دستار ہے یا اوج تخیل, یہ بندے قبا ہے کہ شگفت گل ناہی, یہ سایہ داماں ہے کہ پھیلا ہوا بادل, یہ صبح غریبہ ہے کہ خمیازہ توحید, یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی کتاب ہے, یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گٹا ہے, یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل بہتاب, رخسار کی ذو ہے کہ موصول ازل کی, آنکھوں کی ملاحت ہے کہ نور شب کا خواب, رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور, رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور, کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے, گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن, میں یار گردوں کی بلندی کسبہ ہے, وہ فکر کے خود عقل بشر سربہ غریبہ, وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی, وہ شکر کے خالق بھی کرے شکر کا ممنون, وہ حسن یوسف بھی کرے آئینہ بندی. اور کیا خوب کہا, اور رنگ سلیمان تیری نالے, اور رنگ سلیمان حضرت سلیمان کی بادشاہی تیری نالین کا خاکہ, اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو, حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات, کونین کی صد دج تیری آرائش گیسو, سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ, سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے, ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک, سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے, دنیا کے سلاطی تیری چوکھٹ کے بکاری, دنیا کے سلاطی تیرے جاروب کشوں میں, عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری, گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی بستی, جبریل کے شہر پر تیرے بچوں کی سواری, جبریل کے شہر پر تیرے بچوں کی سواری, دھرتی کے زمین عقل تیرے حاشیہ بردار, پھر دوست کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں, کوثر ہو گلستان ید ہو کہ وہ طوبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی. یہ بہت لمبا قصیدہ ہے, ہم نے بن دیکھے مانا, اور آج الحمدللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا,
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آج دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس محبوب کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، کیوں نہ بتائیں. مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی و طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی. اسے مبارک جس نے دیکھ کر مان لیا اور اسے 7 بار کے جو بھی دیکھے ہمیں تسلیم فرمائے. طوبیٰ سبع مرات. ممکن ہے یہ کلام آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن وہ تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا. کافی دیر ہو گئی ہے میں نے کبھی پڑھا نہیں، ہو سکتا کچھ شعر آ جائے. جے او پاوے ہاتھ بھلا وچ ہاتھ بھلا تو ول جاوے، جے او جاوے سیر کرن سارا گلشن سیخ نوالے، تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے، مٹے بے ادبی ہو جاوے. تے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے. حضور کی شان میں یہ جو کلام لکھا گیا اور کہا کہ کیے جاز نظر وچ تیری جیڑا آوے ہوئی نک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. حضور نے ہمیں محبت سے یاد فرمایا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، ان فقیروں کا ایمان عجیب ہوگا جو بن دیکھے مجھے یاد کیا کرے. ان کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا صلہ دے سکتے، کیا صلہ، خدا کی قسم کوئی صلہ نہیں دے سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو عنایت ہے، جو شفقتیں ہیں. آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ساری امت کے لیے حضور نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا پاس کیا. آپ کا ذوق ہے حدیث پیش کر دوں کہ بات ختم کر دوں؟ جتنا ذوق ہے اپنی آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات نازل فرمائی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو تورات نازل فرمائی، اس تورات میں حضور کے سر کے اس امت کی کیا بات ہوئی، اس امت کا کیا رتبہ بیان ہوا حضور کے صدقے میں. حضرت موسیٰ اس تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اب میں آپ کو وہ لفظ سنا رہا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے. آپ کا اگر ذوق بنے تو ہر جملے کے آخر پر اللہ کے ذکر کی نیت سے باواز بلند کہنا ہے سبحان اللہ. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا الاخرون السابقون. آواز تھوڑی ہے آپ کی. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا الاخرون السابقون. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا السابقون المشفوع لهم. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا المستجیب المستجاب لهم. آواز تھوڑی ہے. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها ظاہرا. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا یاکلون الفیہ. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا یاکلون الصدقۃ فی بطونهم یوجعون بها. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا اذا هم احدهم بحسنۃ ولم یعملها کتب له حسنۃ واحدہ فإن عملها کتب له عشر حسنات. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا اذا هم احدهم بسیئۃ ولم یعملها لم تكتب له فإن عملها كتب عليه سیئۃ واحدہ. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا یؤتون العلم الاول والآخر. یا ربی انی لا اجد فی هذه الالواح امتا یقتلون قرون الضلال المسیح الدجال. حضرت موسیٰ نے 10 باتیں عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں. عرض کیا کر رہے ہیں؟ مولا اس تورات میں جہاں تم نے اور بہت کچھ مجھے دیا ہے، وہیں پر ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی عطا فرمایا ہے، ایک ایسی امت کا ذکر، ایک ایسی امت کا مقام جن کے بارے میں پہلی بات یہ ہے وہ امت دنیا میں آئے گی، ان سے پہلے ہزاروں امتیں گزر چکی ہوں گی، لاکھوں لوگ گزر چکے ہوں گے. ان کا زمانہ سب سے آخری نمبر والا زمانہ ہوگا، لیکن سب سے آخری نمبر والے زمانے میں آنے والی امت سب سے پہلے نمبر کا رتبہ حاصل کرے گی. مولا اس امت کی شان یہ ہے، اس امت کا مقام یہ ہے، وہ آئیں گے سب سے بعد میں، عمل سب سے تھوڑا کریں گے، رتبہ سب سے زیادہ عطا کیا جائے گا.
سب سے تھوڑی پڑھیں گے اجر سب سے زیادہ عطا کیا جائے گا. رکعتیں 2 ہی پڑھیں گے لیکن اگر مسواک کے ساتھ پڑھیں گے 70 کا ثواب عطا کیا جائے گا. رکعتیں 2 ہی پڑھیں گے لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے مسواک بھی کی ہوگی 70 کا الگ سے ملے گا 27 کا الگ سے عطا کر دیا جائے گا. اس امت کا مقام یہ ہے کہ اس امت کی شان یہ ہوگی کہ اللہ پاک ان کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جب وہ اس رات میں آ کر قیام کر لیں گے اللہ اسے ایک رات کے صدقے 1000 راتوں جتنا اجر عطا فرمائے گا. اس امت کا مقام یہ ہوگا کہ اس امت کا محبوب فرمائے گا کہ میرا کوئی امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. 10 بار پڑھے گا رب 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. جمعے کے دن 200 بار پڑھے گا رب 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. اس امت کا مقام یہ ہوگا اس امت کی شان یہ ہوگی وہ قرآن کا ایک حرف الف پڑھیں گے رب 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. لام پڑھیں گے رب 20 کر دے گا. الف لام میم کہیں گے رب 30 نیکیاں عطا فرما دے گا. اور نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے رب 30 میں 50 کو ملٹی کر کے 150 نیکیاں عطا فرما دے گا. اس امت کا مقام یہ ہے اس امت کی شان یہ ہے اس امت کا رتبہ یہ ہے. اس امت پر جو کرم ہو رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے. وہ امت جہاد کرے گی وہ امت جہاد کرے گی. اس امت کو جہاد کرنے کی وجہ سے جہاد میں اگر وہ شہید ہو جائیں گے شہادت کا رتبہ ملے گا. بچ کے آ جائیں گے غازی کا رتبہ عطا کر دیا جائے گا. اس امت کا مقام یہ ہوگا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تکلیف پر صبر کریں گے صبر کا اجر ملے گا. نعمت پر شکر کریں گے شکر کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اس امت کا مقام یہ ہوگا کہ رب کریم ان کو فرمائے گا لئن شکرتم وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایماندار رہو شکر گزار رہو رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اس امت کا مقام یہ ہے پچھلی امتوں پر رب کی وحی آتی رب کے نبی آتے وہ نبی آ کر ان کو دعوت حق دیتے امت نہ مانتی گناہ کرتی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی. لیکن اس امت میں اندر وہ سارے گناہ ہیں لیکن رب فرمائے گا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس امت پر رب عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ اس امت میں کل بھی مصطفیٰ موجود تھے آج بھی مصطفیٰ موجود ہے. بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفرما کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں. خدا خدا کا یہی ہے تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. وہ کیا ہے جو یہاں نہیں بس ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں یہاں نہیں ہے بقیہ سب ہاں یہاں ہے. اس امت کا مقام حضور کی امت کا مقام مولا وہ امت موسیٰ کو عطا کر دے. اجعلھا امتی فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. مولا موسیٰ میں تل کا امت ہوا یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے یہ انتخاب پہلے ہو چکا ہے یہ انتخاب یہ نسبت یہ پہلے ہو چکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے جو ناتا ہے جو تعلق ہے جو رشتہ ہے سبحان اللہ وہ ناتا وہ تعلق وہ رشتہ وہ آج کا نہیں ہے. وہ اللہ کے محبوب تو فرماتے ہیں کہ ان الارواح جنود مجندہ روحیں لشکروں کی صورت میں تھی جنہوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو دیکھا. تو دنیا میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ایسے لگتا ہے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. اور جو ایک دوسرے سے وہاں نہ مل سکے وہ دنیا میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لگتا ہے پہلے دفعہ دیکھا ہے بندہ. جب امتیوں کا تعلق اتنا پرانا ہے تو محبوب سے تعلق اتنا پرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری ذات سے منسوب اسی وقت سے ہوں جبکہ جبریل امین بھی تیرا دربار نہ تھا. میں تو تب سے منسوب ہوا آپ سے. یہ احمد نگر ہے آپ کے پاس یہاں ایک شاعر ہوئے ہیں حفیظ طائب انہوں نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. احمد حضور کا نام ہے اور اس موضوع پر میں احمد نگر گیا یہ شعر کیا سنایا گھنٹہ اسی وقت گزر گیا حضور کے اسم مبارک پر. انہوں نے کہا کیا خوب لکھا ہے
خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے، مجھ پر نظر ازل سے شہ بہرور کی ہے۔ اس امت کا حضور سے بڑا پرانا رشتہ ہے، اس رشتے کو نہ پیسہ توڑ سکتا ہے، اس رشتے کو نہ دولت توڑ سکتی ہے، نہ دنیا کی محبتیں توڑ سکتی ہے، نہ لڑکیوں کی محبتیں، نہ ناجائز کاموں کی محبتیں۔ یہ امت کل بھی اپنے محبوب کی دیوانی تھی، یہ امت آج بھی اپنے محبوب کی مسانی ہے، اس امت کو آج بھی اپنے محبوب سے پیار ہے اور سارے جہاں سے بڑھ کر پیار ہے۔ السابقون الاولون، مولا اس امت کا مقام یہ ہوگا، ان کا ظہور سب سے بعد میں ہوگا، لیکن ان کا رتبہ سب سے پہلا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دوسری بات، مولا اس امت کا مقام یہ ہوگا 50,000 برس کی ساتھ، 50,000 برس کا قیامت کا دن۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے عرض کروں کہ نہیں؟ جتنی آپ کو چاہت ہے اتنا کہیں اونچی سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کس مقام پر پہنچی؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا السابقون المشہور لہو، قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کا حال پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا۔ 25,000 برس گزر جائیں گے حساب و کتاب کے بغیر۔ السابقون المشہور لہم، مولا سارے لوگ ابھی لائن میں لگے ہوں گے، سب سے پہلے تو ان کے محبوب کی شفاعت قبول کر کے ان کو بخشش عطا فرما رہا ہوگا۔ اس امت کا مقام یہ ہے السابقون المشہور لہم، اور میرے حضور کی بخشش اور میرے حضور کی شفاعت کا انداز کہیں سبحان اللہ۔ یہ مجھے ایک آفر اور فرمائش ہوئی ہے، میں اس لیے یہ لفظ اس کے ساتھ ربط ملانے کے لیے جوڑ رہا ہوں۔ میرے محبوب کی پتہ شفاعت کا انداز کیسا ہوگا؟ اچھا ایک وہ بھی انداز ہے جو میرے امام نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کہو نا واہ 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 واہ۔ تو بھائی میں وہ نہیں ہوں جو آپ کی بیٹھ کے نکلواؤں یا آپ کے جناب ہاتھ کھڑے کرواؤں، میں تو حضور کی محبت آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو حضور کی محبت مل رہی ہے تو پھر گج بج کے کہیے سبحان اللہ۔ پیش کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کا انداز کتنا نرالا ہوگا، اچھا وہ جو زبان پر چڑھا تو بھی شفاعت کے بارے نہیں ہے، لیکن پہلے یہ سنیے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر حضور کی شفاعت میں اتنی لذت ہوگی، نیکوکار بخشے تو وہ بھی حضور کے صدقے جائیں گے، لیکن جب وہ گناہ گاروں کی بخشش دیکھیں گے نا تو گناہ گاروں سے کہیں گے ایک دو گناہ ہمیں بھی دو، ہم نے بھی حضور کی شفاعت کے باعث سے بخشش حاصل کر لی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لے